أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الأتقياء والأصفياء والأولياء والكاملين والعاملين والصالحين والمؤمنين والمتقين بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمع في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وابن عمه وصاحب لوائه أسد الله الغالب غالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض واجب على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين والزينبين مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الذي زوج في السماء بخير النسوان أسد الله عين الله أذن الله وجه الله جنب الله لسان الله جنب الله لسان الله علم الله حكمة الله مشيئة الله صفوة الله ولاية الله عناية الله قدرة الله صفوة الله علم الله نور الله وتر الله باب الله صفوة الله مشيئة الله قدرة الله سر الله في العالمين أمير المؤمنين نقطة بائے بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آلهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين بولايتهم ومحبتهم وألفتهم وعنايتهم وولايتهم يقبل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم ومصائبهم وعنايتهم وولايتهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ علماء اعلام مہاراج اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے، مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، حجت حق ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے، اور جس نے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا ادنا جانثار ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرات محترم، آیہ ولایت کے موضوع پہ آج دوسری تقریر ہے۔ کل ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کی ولایت کہاں تک ہے، جو فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ولایت کہاں تک ہے۔ آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ جیسے اس کی ولایت ہے ویسے اس کی ولایت ہے جس کے لیے آیت ولایت نازل ہوئی۔ تو جو فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں، اللہ کی ولایت جیسی ہے اس کی ولایت ویسی ہے جس کے لیے ولایت کی آیت نازل ہوئی۔ اب کیسی ولایت ہے؟ اللہ تمہارا ولی ہے، بے شک آگاہ ہو جاؤ، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ ولی، اب بہت مختصر انداز میں رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتے رہتے ہیں۔ افضل الزکات زکات العلم، افضل ترین زکات علم کی زکات ہے۔ آدم کو ضرورت ہو تو یہ دیتے ہیں، نوح کو ضرورت ہو تو یہ دیتے ہیں، ابراہیم کو ضرورت ہو تو یہ عطا کرتے ہیں۔ اب اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی۔ بھئی قرآن میں ایک آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھا کرو، زکات دیا کرو۔ تو آج تک قیامت تک کسی نے نماز کی حالت میں زکات نہیں دی۔ اگر میرا مولا علی زکات نہ دیتا تو یہ آیت غیر مفہوم کے رہ جاتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ آیت بھیجی نماز پڑھو زکات دو، تو یہ اگر میرا مولا علی زکات نہ دیتا تو یہ آیت بغیر مفہوم کے رہ جاتی، اور اس کا مفہوم نہ ملتا۔ میرے مولا نے زکات دی، آیت مکمل ہو گئی کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو رکوع بھی کرتے ہیں زکات بھی دیتے ہیں، اور جب ہمارا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو رکوع بھی کرتے ہیں زکات بھی دیتے ہیں۔ جب معصوم سے یہ پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ ہر جگہ اللہ نے یہ کہا ہے نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو، نماز پڑھو زکات دو، تو مولا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز ذریعہ عبادت ہے، زکات ذریعہ قبولیت ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ
صدقہ دینا بھی قرآن میں زکوٰۃ ہے، گناہوں سے اپنے کو بچا کے رکھنا یہ بھی زکوٰۃ ہے، ماں باپ کے پاؤں دبانا یہ بھی زکوٰۃ ہے، درختوں کو پانی دینا یہ بھی زکوٰۃ ہے، پرندوں کو دانا ڈالنا یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اللہ اکبر، توجہ نہیں فرما رہے، پرندوں کو دانا ڈالنا یہ بھی زکوٰۃ ہے، جانوروں کو چارہ ڈالنا یہ بھی زکوٰۃ ہے، غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی زکوٰۃ ہے۔ تو نماز کی حالت میں گناہوں سے بچنا یہ نماز کی زکوٰۃ ہے۔ کسی مہمان کے گھر میں آنکھوں کو بچانا یہ مہمان کی زکوٰۃ ہے۔ حلال و حرام کھانے کی موجودگی میں حرام سے بچانا یہ کھانے کی زکوٰۃ ہے۔ توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ عالم کے سامنے بیٹھ کے اپنی زبان کو بچانا یہ زبان کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ اکبر، توجہ نہیں فرما رہے؟ بھئی زکوٰۃ کی قسمیں ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بھئی ایک آیت ہے نماز پڑھو زکوٰۃ دو، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا نماز کا پڑھنا واجب ہے، زکوٰۃ دینا مستحب ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ نہیں فرما رہے؟ بھئی نماز کا پڑھنا واجب ہے، زکوٰۃ کا دینا مستحب ہے، اس لیے کہ آیت ایک ہے، چیزیں دو ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جس طرح نماز ہے اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ اب آیت ایک ہے، ولایت تین ہے۔ اللہ اکبر، بھئی جو جملہ اللہ کی ولایت میں کہو گے وہی جملہ رسول کی ولایت پہ اور وہی جملہ علی کی ولایت پہ۔ اور جب اللہ نے ایک آیت میں قرآن میں علی کی ولایت کو اپنی ولایت سے جدا نہیں کیا تو کسی کو کیا اختیار ہے کہ علی کی ولایت کو ہٹائے، علی کی ولایت کے متعلق سوال کرے کہ کیا علی کی ولایت ضروری ہے یا نہیں؟ بھائی اگر ضروری نہ ہوتی تو ایک آیت میں نہ آتی۔ اللہ اکبر، اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میرے مولا نے زکوٰۃ دی کب؟ رکوع کی حالت میں دی نا، کیا تھی؟ انگوٹھی۔ کان یحکم بہ سلیمان، اس کے ذریعے سلیمان حکومت کیا کرتے تھے۔ انگوٹھی اتری، جنات بھاگ گئے، انگوٹھی آئی، جنات کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ انگوٹھی تھی جس کے ذریعے سلیمان حکومت کیا کرتے تھے، میرے مولا نے رکوع میں دے دی۔ کیا بتانے کے لیے دی؟ کہا دنیا والوں اگر آج میرے مولا انگوٹھی ہاتھ میں رکھتے تو سب نے یہی کہنا تھا یہ جو علی رزق تقسیم کرتے ہیں، انگوٹھی جو تھی ایک وقت میں 40 جگہ گئے، انگوٹھی جو تھی سورج کو پلٹایا، انگوٹھی جو تھی۔ یہ میرے مولا نے رکوع کی حالت میں انگوٹھی دے کے بتا دیا، وہ دنیا والوں وہ سلیمان کا ہاتھ ہے جو انگوٹھی کا محتاج ہے، میرا اپنا کب ہے؟ اور بھائی یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ ہے اور ید اللہ انگوٹھی کا محتاج نہیں ہوتا۔ میرے مولا نے انگوٹھی دی، ولایت کی آیت نازل ہوئی، میرا مولا بھی نماز پڑھتا تھا، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، یاد رکھیے گا آپ بھی نمازی ہیں۔ اب میں جملہ کہہ دوں، میں نے ابھی کہا تھا کہ دیکھیں جو مولانا امام رضا نے سوال کیا تھا نا ایک شخص سے جو عیسائی تھا اور حضرت عیسیٰ کو خدا کہتا تھا، تو مولا نے اس سے کہا، مولا امام رضا نے اس سے کہا کہ بھئی میں نے سنا ہے عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کہتا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، عیسیٰ سے بڑا نمازی کوئی نہیں تھا، سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ تو مولا نے کہا اگر وہ اللہ تھے تو کس کی نماز پڑھتے تھے؟ توجہ فرمائیے گا، جو مولا علی کو اللہ کہتا ہے وہ سب سے پہلے مولا علی کو بے نمازی بتا رہا ہے۔ علی اللہ نہیں، مظہر ہے اس کا، علی اللہ نہیں، ظہور ہے اس کا، علی اللہ نہیں، آئینہ ہے
تو ضروری ہے اس کی ولایت اللہ جیسی ہو، ضروری ہے اس کا ہونا اللہ جیسا، اس کی ولایت کے ظہور کا ہونا اللہ جیسا ہو۔ جیسے اللہ کی ولایت ہے ویسے اس کی ولایت ہے، آیت ایک ہے، ظہور تین ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آیت ایک ہے، ظہور تین ہے۔ جملہ کہہ دوں، جس کی ولایت اللہ جیسی ہوتی ہے پھر اس کی ولایت میں، اللہ کی ولایت میں شرط ہے کہ اللہ جوہر کو عرض کرتا ہے، عرض کو جوہر کرتا ہے، جوہر کو جوہر دوم کرتا ہے، عرض کو عرض دوم کرتا ہے۔ بعض بات ایک جملہ ہے مشکل، زیادہ نہیں بولوں گا مشکل بھائی، یہ جملہ عرض کو عرض دوم کرتا ہے اللہ۔ بھائی معجزے نبیوں نے بھی کیے ہیں، عرض ہے، میں نے نہیں دیکھا عرض دوم کیا ہو۔ عیسیٰ نے بھی معجزے کیے لیکن میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، چونکہ اللہ کی ولایت عطائی ہے، اللہ جیسی نہیں۔ میں نے دیکھا عیسیٰ نے معجزے کیے، لیکن حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، لیکن میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ عیسیٰ نے کسی قبر پہ ٹھوکر ماری ہو، قبر عورت کی ہو، زندہ مرد ہو۔ توجہ نہیں فرما رہے بھائی، میں نے کہیں نہیں پڑھا قبر عورت کی ہو، زندہ مرد ہو۔ مرد کی قبر ہے تو مرد نکلا، عورت کی قبر ہے تو عورت نکلی۔ یہ جوہر کو عرض کرنا، عرض کو جوہر کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ بھئی میں نے کہیں نہیں پڑھا عیسیٰ نے تصویر کو اشارہ کیا ہو، جو جوہر ہے وہ تصویر عرض بن گئی ہو۔ تصویر کبھی ایسا ہوا عیسیٰ نے مٹی کا مجسمہ بنا کے پرندہ تو بنایا ہے لیکن قالین کی تصویر کو شیر نہیں بنایا، کبھی نہیں بنایا۔ آگے آپ کے سامنے ہے، امام حسن کا دربار ہے، ایک مرد نے جب بشارت کی کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں، مولا نے کیا کہا تھا، ان حضی الا تستحیی ان تقعدی بین الرجال، اٹھ جا، شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے۔ توجہ فرما رہے، اب یہ اللہ کی ولایت ہے کہ جو جوہر کو عرض کرتی ہے، عرض کو جوہر کرتی ہے، ہر شے میں ان کی ولایت۔ اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا، فرماتے ہیں ہمارے نام لکھے۔ اللہ نے زمین کو خلق کیا تو اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ نے آسمانوں کو خلق کیا، اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ نے جب کواکب کو خلق کیا ان پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ لما خلق اللہ القلم، جب اللہ نے قلم کو خلق کیا اس پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ نے کرسی کو خلق کیا، اس کے صفائیوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کے دروازوں کو خلق کیا تو دروازوں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ نہ آیت میں الگ کیا، اللہ اکبر، نہ لکھنے میں الگ کیا۔ فرماتے ہیں کہ لما خلق اللہ، جب اللہ نے جبرائیل کو خلق کیا ان کے پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب اللہ نے اسرافیل کو خلق کیا اس کی پیشانی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائی ہر شے پہ علی کا نام لکھا ہوا ہے۔ علی کے متعلق بات کرنے والوں سے میں یہ جملہ کہوں گا، کبھی کوئی بات ہوتی ہے علی کے ذکر سے کیا ملتا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ علی کے نام سے کیا ملتا ہے، کبھی کہتے ہیں علی کے ذکر سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ کل مکمل توحید بیان کر چکا ہوں، آج آیے ولایت کے بارے میں جملات عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کوئی نہیں کہتا علی کے ذکر سے کیا ملتا ہے، کچھ نہیں تو علی کے ذکر سے فساد ہوتا ہے، کچھ نہیں تو علی کے ذکر کو بار بار نہ کیا کرو۔
یہ اعتراض ہوتی ہے نا. انڈیا کے لکھنؤ کے ایک شاعر ہیں مولانا نیب مجیدی صاحب، فرماتے ہیں کہ جسے بھی کرنا ہے مجھ سے علی کی بات کرے. جسے بھی کرنا ہے مجھ سے علی کی بات کرے، یہی مزاج ہے اپنا اسی کا عادی ہو. جسے بھی کرنا ہے مجھ سے علی کی بات کرے، یہی مزاج ہے اپنا کسی کا عادی ہوں. علی کے حق کا بیان ہے اگر فساد کی جڑ تو پھر میں شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. جن کا نام ابو علی حسین تھا، شیعہ تھے، بہت بڑے فلاسفر. انہوں نے جو بخار کی جو حدیں بیان کی تھی، بخار کی قسمیں آج بھی MBBS میں پڑھائی جا رہی ہیں. ابو علی حسین تھا، ماں ان کو سینا کہتی تھی، تو ابو علی سینا ہو گئے. وہ فرماتے تاکوجامنی از علی فرار، کہتے کب تک علی سے بھاگو گے، کہاں تک علی سے بھاگو گے، کس لمحے تک علی سے بھاگو گے. کہتے ہیں مکتوب حسب پر ہر صورت دو علی، کہتے ہیں اللہ نے ہر چہرے پہ 2 مرتبہ علی لکھ دیا. کہتے ہیں اللہ نے ہر چہرے پہ 2 مرتبہ علی لکھ دیا. کہتے ہیں یہ عین، یہ لام، یہ پھر عین، پھر لام، پھر یہ. علی سے دیکھو، علی سے دیکھو، علی سے پڑھو، علی سے سونگو، پھر شرم نہیں آتی علی کے ذکر میں بولتے ہیں. یہی تو وجہ ہے، یہ آنکھیں کیا ہے؟ علی کی عین ہے. جب علی کا نام چننا ہو تو ایسے چنا کرو. تو یہ فرما رہے ہیں جب بھی علی کا نام چننا ہو تو ایسے ایسے چنا کرو علی کا نام. کیوں؟ تو یاد رکھو جو علی کی مخالفت میں قرآن پڑھتا ہے سب سے پہلے اس کی عین چلی جاتی ہے. اور جو ہے نہیں ہم بڑھاتے ہیں علی کو. اللہ نے کوئی زبان ایسی پیدا ہی نہیں کی جو علی کو بڑھائے. میں 22 سال پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جتنا علی کو پڑھتا جا رہا ہوں اتنا علی مشکل ہوتا جا رہا ہے. بغض علی جو تم نے وراثت میں پایا ہے، کیا شعر ہے؟ بغض علی جو تم نے وراثت میں پایا ہے، طوفان ہمارے سر پہ غلو کا اٹھایا ہے. بغض علی جو تم نے وراثت میں پایا ہے، طوفان ہمارے سر پہ غلو کا اٹھایا ہے.
خدا سے جھگڑ اور اسی سے پوچھ کہ اس نے بے مثال علی کو بنایا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں اس نے بے مثال علی کو بنایا ہے؟ اچھا، آپ کے چہرے پہ علی، جبریل کے پروں پہ علی۔ اچھا، مزے کی بات ہے ہر جگہ تینوں گواہیاں ہیں۔ یہ دیکھیں تو اللہ، یہ الف لام نام اور یہ ہے۔ اب اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کسی کے منہ پہ اپنے ہاتھ سے تھپڑ نہ مارو، یہ اللہ کا نام ہے، چہرے پہ علی کا نام ہے، اور پورے وجود کو ملائے تو محمد کا نام بنتا ہے۔ یہ میم ہے، یہ ہے، یہ پھر میم ہے، اور یہ دال کی مانند ہے۔ مکمل وجود محمد، چہرے پہ دیکھو تو علی، ہاتھوں پہ دیکھو تو اللہ۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ ہر جگہ پہ تینوں گواہیاں لکھی۔ کہاں لکھا ہے علی کی ولایت؟ تیرے چہرے پہ۔ علی سے اتنی دشمنی ہے، پہلے اپنی آنکھیں پھوڑو۔ علی کی عین سے دیکھتے ہو پھر کہتے ہو علی کا نام نہیں لینا چاہیے، پہلے چہرے سے تو مٹاؤ۔ اچھا، ہر جگہ اللہ نے علی کا نام لکھا، نہیں لکھا تو جہنم کے دروازے میں۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا اللہ نے جہنم کے دروازے پہ علی لکھا، نہیں لکھا۔ تو میں نے سوال کیا ہے اللہ، جب ہر جگہ تم نے علی کا نام لکھا، جہنم کے دروازے میں بھی لکھ دیتا تو آواز آئی اس لیے نہیں لکھا تاکہ علی کے منکر کو جانے میں پریشانی نہ ہو۔ اس لیے نہیں لکھا تاکہ علی کے منکر کو جانے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ میں اس کی ولایت بتا رہا ہوں جس کی ولایت اللہ جیسی ہے، جو لوگوں کا امام نہیں ہے، کائنات کا امام ہے، عالمین کا امام ہے۔ اب ایک اور ولی ہے جو سب سے پہلا، جو آدم ہے، جس کی ولایت دنیا کے لیے تھی، للناس اماما، لوگوں کے لیے ولی بنا کے، امام بنا کے بھیجا، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کے لیے حکم ہوا کہ تعظیم کرو۔ شیطان نے انکار کیا، جانتے ہیں سب، انکار کیا تو اللہ فرماتا ہے کانا من الکافرین۔ یہ اردو والا کانا نہیں ہے، کانا کافر نہیں، کانا من الکافرین، یعنی وہ کافروں میں سے تھا۔ سجدہ آج نہیں کر رہا، اللہ کہہ رہا پہلے سے کافر تھا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ بھائی، تعظیم آج نہیں کر رہا، اللہ کہہ رہا جب سے تھا کافر تھا۔ تو میں سوال کروں گا، اے اللہ مجھے یہ بتا، سجدہ تو آج نہیں کر رہا، تو یہ کہہ رہا کہ کل بھی کافر تھا، کہاں نہ وہ پہلے سے کافر تھا۔ تو اللہ کہہ رہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ولی کی ولایت پہ آج اعتراض کرے وہ جب سے ہوتا ہے کافر ہوتا ہے۔ بھائی شیطان نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کہہ رہا کافر تھا، روزہ رکھ رہا اللہ کہہ رہا کافر تھا، حج کر رہا اللہ کہہ رہا کافر تھا، ولی کو آج نہیں مانا، اللہ کہہ رہا جب سے کافر ہے۔ اب اللہ نے ایک جملہ کہا، دیکھو شیطان سے بچ کے رہنا، انکار آدم کا کیا تھا، بچا ہمیں رہا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ انکار آدم کا کیا، اللہ کہہ رہا بچ کے رہنا، انہو لکم عدو مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اے اللہ تم نے قرآن بھیجا، کیسے پہچانے شیطان کو؟ ایسا کرتا سورہ بقرہ میں یا کسی سورت میں شیطان کی تصویر بھی بھیج دیتا تھا، ہم دیکھتے رہتے ہیں اس کے سینگ ہے یا نہیں۔ کیسے بچے شیطان سے؟ تم کہہ رہے شیطان سے بچ کے رہنا، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کیسے بچے؟ کوئی تصویر بھیج دیتا، ہم دیکھتے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں کسی صورت میں شیطان کی تصویر ہوتی، ہاں یہ ہے شیطان۔ اے اللہ کیسا ہے شیطان؟ لمبے قد کا ہے، چھوٹے قد کا ہے؟ کہاں نہیں بتاؤں گا،
نہیں بتاؤں گا۔ اے اللہ حقہ، افیم، چرس یہ سب پیتا ہے شیطان؟ حجی نہیں بتاؤں گا۔ اے اللہ بڑے بال رکھتا ہے یا چھوٹے بال رکھتا ہے؟ نہیں بتاؤں گا۔ اے اللہ یہ بتا کہ کیا اس کی علامت کیسا ہے، وہ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ آواز آئی، چہرہ نہیں بتاؤں گا۔ اے اللہ کس لیے؟ آواز آئی ایک ہو تو بتاؤں۔ توجہ فرمائے، ایک ہو تو بتاؤں۔ اے اللہ کتنے ہیں؟ کہ شیطان نہیں، شیاطین ہے۔ شیطان نہیں ہے، شیاطین ہے۔ اے اللہ پھر اچھا یہ بتا کہ اگر شیاطین ہے تو کیا ان کی علامت تو بتا دے۔ کہا اس کی علامت بتاؤں گا۔ علامت یہ ہے جب میرے ولی کا ذکر ہوگا چہرہ بگاڑ دے گا۔ اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی علی کا ذکر ہو، جب بھی علی کا ذکر ہو اور مجلس میں کوئی بیٹھ کے اپنا چہرہ بگاڑے تو سمجھ لینا انسان کی شکل میں شیطان بیٹھا۔ ولایت اللہ جیسی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک جملہ کہہ دوں، جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، میں عرض کیا ہے اور کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ، یعنی جو نہیں پہنچے منطوق تک وہ پہنچ جائے۔ جو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ ڈاکٹر کی مدد ہے، جو خطیب کے پاس جاتا ہے وہ خطیب کی مدد ہے۔ زندہ سمجھ رہا ہے تو اس کے پاس آ رہا ہے، مردہ ڈاکٹر کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یاد رکھیں مولا کو وہی زندہ سمجھ رہا ہے جو یا علی مدد کا قائل ہے، اس لیے کہ مدد مردے سے نہیں زندہ سے مانگی جاتی ہے۔ تو جو یا علی مدد کا قائل نہیں وہ اللہ کے ولی کو زندہ نہیں سمجھ رہا، اور جو اللہ کے ولی کو مردہ سمجھے وہ کیسا شیعہ ہے۔ علی کی ولایت ایک آیت میں بحثیں ہوتی ہیں، میں مطلق ولایت کی بات کر رہا ہوں، مولا علی کی ولایت کی مطلق بات کر رہا ہوں۔ تو جو ہے بھائی، کوئی کہتا ہے مستحب ہے، کوئی کہتا ہے واجب ہے۔ میں آج آپ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، میں نہ علی کی ولایت کو مستحب جانتا ہوں نہ واجب جانتا ہوں۔ جو جواب کے بعد سمجھیے گا، نتیجے کے بعد فیصلہ کرنا ہے، پہلے نہیں۔ نماز تہجد مستحب ہے، پڑھو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ نہیں۔ علی کی ولایت ایسی نہیں ہے مان لو تو ثواب، نہ مانو تو گناہ نہیں۔ تو جب ہمارے ایسی نہیں ہے علی کو مان لو نہ مانو، اس کیٹیگری میں نہیں ہے۔ نہ علی کی ولایت کو میں واجب مانتا ہوں۔ کیوں؟ نماز جنازہ واجب ہے۔ واجب کی قسمیں ہیں، واجب نفسی، واجب غیری، واجب عینی، واجب کفائی، قسمیں ہیں نا۔ نماز جنازہ واجب ہے، واجب کفائی، باپ نے پڑھ لی تو بیٹے سے ساکت، بیٹے نے پڑھ لی تو باپ سے ساکت۔ علی کی ولایت ایسی نہیں ہے کہ باپ مان لے تو بیٹے کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، باپ مان لے تو بیٹے کو ماننے کی ضرورت نہیں، بیٹا مان لے تو باپ کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ یہ واجب کی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم واجب کی کیا ہے؟ نماز پنجگانہ۔ ماشاءاللہ سارے نمازی ہیں الحمدللہ، نماز پنجگانہ دوسری قسم ہے جو واجب عینی ہے۔ بالغ پہ واجب ہے، نابالغ پہ نہیں۔
15 سال کے ہو گئے تو اب واجب ہے، اس سے پہلے واجب نہیں، پڑھو گے ثواب ملے گا، نہ پڑھو گے تو گناہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ دوسری قسم ہے۔ اور صبح کو واجب ہے نماز فجر کے ٹائم، 10 بجے پھر واجب نہیں ہے، 9 بجے پھر واجب نہیں ہے، 8 بجے پھر واجب نہیں ہے، 11 بجے پھر واجب نہیں ہے، 12 بجے پھر واجب نہیں ہے، اذان ہوگی پھر اب 8 رکعت پھر واجب ہے، 8 رکعت پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر مغرب تک واجب نہیں ہے۔ تو اب ایک قسم یہ ہے کہ اس کے لیے واجب کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، تو جب ہمارے واجب کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے۔ اب واجب کی دوسری قسم ہے روزہ، شعبان میں واجب نہیں ہے، رجب میں واجب نہیں ہے، ذیقعدہ میں واجب نہیں ہے، محرم میں واجب نہیں ہے، سفر میں واجب نہیں ہے، 11 مہینے میں نہیں، 1 مہینے میں واجب، اور سال میں 2 دن تو ایسے ہوتے ہیں کہ یہی واجب حرام ہو جاتا ہے۔ نہیں فرما رہے توجہ، عید کے ایام میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو علی کی ولایت اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتی کہ سال میں ایک مہینہ واجب ہو۔ اور 11 مہینے علی کی ولایت کو ماننے کی ضرورت نہیں، یا یہ کہ 2 دن حرام ہو علی کو ماننا، توجہ نہیں فرما رہے کہ 2 دن حرام ہو علی کو ماننا، اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتا۔ اچھا، تیسری قسم ہے واجب کی حج، اس کے لیے دن میں اوقات، روزے کے لیے سال میں اوقات، حج کے لیے زندگی میں۔ توجہ فرمائیے گا، زندگی میں 1 مرتبہ، وہ بھی پیسہ ہو تب، استطاعت مالی بھی ہو، استطاعت بدنی بھی ہو، پیسہ ہے بدن لائق نہیں ہے تو بھی واجب نہیں ملتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واجب کی جو شرطیں ہیں ان میں روزہ تو الحمدللہ اکثر میں واجب نہیں ہوتا، چاہے پیسے والے بھی کوشش کرتے ہیں کہ وجوب سے بچیں، لیکن یہ یاد رکھیں جو یہ کسی نہ کسی طرح روزہ جو ہے وہ شوگر کی وجہ سے ڈیلے کر دیا جاتا ہے، حج جو ہے وہ حالات کی وجہ سے، صرف 2 گاڑی ہیں، کہاں واجب ہوتا ہے مجھ پہ حج؟ 2 کوٹھیوں والے میں تو حج واجب نہیں ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ بچا جائے، لیکن یاد رکھیں جس پہ حج واجب ہو اور وہ حج نہ کرے، معصوم کا فرمان ہے جب وہ مرتا ہے رسول اللہ کا، یا وہ یہودی مرتا ہے یا وہ عیسائی مرتا ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج واجب ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج واجب ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ حج واجب ہے۔ علی کی ولایت ایسی نہیں ہے کہ زندگی میں 1 مرتبہ کو علی بن ولی اللہ پھر کہنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اب واجب کی ایک اور قسم ہے جس کو جہاد کہتے ہیں، وہ کیا؟ مرد پہ واجب ہے، عورت پہ نہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے، مرد پہ واجب ہے، عورت پہ نہیں۔ علی کی ولایت اس کیٹیگری میں نہیں آتی کہ مرد پہ علی علی کرنا ضروری ہے، عورت پہ ضروری نہیں۔ تو واجب سمجھ میں آ گیا، وقت کی قید ہے، بچے پہ واجب نہیں، بڑے پہ واجب ہے، بوڑھے پہ واجب ہے، جوان پہ واجب ہے، عورت پہ واجب نہیں۔ یاد رکھو، علی کی ولایت وہ چیز ہے، بچے پہ بھی ماننا ضروری، جوان پہ بھی ماننا ضروری، بیمار پہ بھی ماننا ضروری، مسافر پہ بھی ماننا ضروری، عورت پہ بھی ماننا ضروری۔ توجہ فرمائیے گا، بھئی نماز آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں تو 2 رکعت ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو نماز میں قصر کرتے ہیں، علی کی ولایت میں قصر نہیں کر سکتے۔ نماز اور روزے کے تو مقصر بن سکتے ہیں، نماز اور روزے کے مقصر بنتے ہیں، خبردار علی کی ولایت کا مقصر نہ
جو علی کو مان کے، علی کو پہچان کے، علی کا کلمہ پڑھ کے پھر یہ کہے علی کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ نہ اللہ کی توحید واجب ہے، نہ رسول کی رسالت کی گواہی واجب ہے، نہ علی کی ولایت واجب نہیں، اوجب ہے۔ ہر واجب سے بڑا واجب۔ اوجب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اوجب اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے واجب قبول ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں بھائی، روزہ واجب ہے تو روزے میں کہاں گواہی دیں گے علی کی ولایت کی؟ توجہ فرمائے، کہاں گواہی دیں گے؟ شروع سے لے کے آخر تک کوئی جگہ ہی نہیں جہاں گواہی دے۔ ادھر بھی علی ہونا چاہیے، ادھر بھی علی ہونا چاہیے، زبان پہ بھی علی ہونا چاہیے، چلو تو علی، بولو تو علی، اٹھو تو علی، دیکھو تو علی، رسم میں علی، بزم میں علی، صراط میں علی، مومن کی خوشی میں علی، منافق کی کپکپی میں علی، رسول کے بستر میں علی، جنگ احد میں علی، جنگ خندق میں علی۔ رسول کے بستر پہ علی، اللہ کے لہجے میں علی۔ تو میں ایک جملہ کہہ دوں، ہر جا علی ملے گے نہ دامن بچائیے چہرے سمیت، ہر جا علی ملے گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ مولا کے چاہنے والے، مولا کے اصحاب میں کچھ لوگوں نے امیر شام کا لباس پہنا، اس لشکر میں گھس گئے۔ اب ڈھونڈنا مشکل ہے، لباس سب کا ایک جیسا ہے، کیسے ڈھونڈے علی والے کون ہیں؟ تو عمرو عاص نے کہا کام ایک ہے، تو کرے گا نہیں۔ کہا جی کیا؟ کہا کام ایک ہے، تو کرے گا نہیں۔ کہا نہیں بتا، میں نے پکڑنا ہے۔ کہا ایک کام ہے، نہیں کرے گا۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ کہا جی ایک کام ہے، کرے گا نہیں۔ کہا بتا تو کیا کام ہے؟ کہا نہیں نہیں کرے گا۔ ارے بتا دے کیا کام؟ کہا کام ایک ہے، تو نہیں کرے گا۔ اچھا بتا تو صحیح۔ کہا اگر علی کے چاہنے والوں کو پکڑنا چاہتا ہے تو ایک کام کر لے۔ کہا جی کیا؟ کہا یہ جو میدان ہے نا، میدان، اس میں علی کے ذکر کی محفل شروع کروا دے۔ خطیب سے کہ منبر پہ جائے علی کے فضائل پڑھے۔ توجہ کہ دشمن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ کہا کہ خطیب کو کہ منبر پہ جائے، علی کا ذکر کرے، علی کی ولایت بیان کرے، من کن تو مولا پڑھے، اور تو اپنے سپاہیوں کو کہ وہ دیکھتے رہے ہر بندے کو، علی کا چاہنے والا جتنا اپنے کو چھپائے، علی کے فضائل پہ سبحان اللہ کیے بغیر علی کے فضائل میں یہ کون کہہ رہا؟ دشمن کہہ رہا۔ سبحان اللہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ مسکرائے بغیر میں علی کو بڑا چاہتا ہوں، پیشانی پہ وٹ آ جائے، بڑا چاہتا ہوں۔
بہت اچھے لگتے ہیں مجھے علی، کان پک گئے سن سن کے. میں علی کے جانام پہ جان دینے والا ہوں، جب دیکھو علی نہیں. بیٹا پاس ہو جائے امتحان میں، ہر ایک کو بیان کرتے ہیں میرے بیٹے نے ڈگری لی، اور خود بھی خوش ہوتے ہیں ماشاء اللہ بڑی ترقی پہ جا رہا میرا بیٹا، بڑا جناب ٹاپ کیا اس نے پورے ملتان میں. اچھا، اسی کے سامنے اگر کہہ دیں کہ تمام رسول کے جانثاروں میں علی نے ٹاپ کیا، چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے. بھائی انڈیا کے شاعر ہیں عقیل جلال پوری، فرماتے ہیں کہتے ہیں اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. جو فرما رہے ہیں کہتے ہیں اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں عقیل، پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. ہر کسی کو نعمت عشق علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار. علی کی ولایت اللہ کی ولایت جیسی. کوفے کا ممبر ہے، میرا ویسے ٹائم ہو گیا ہے، کوفے کا ممبر ہے. یہ جملہ سن لیں، کل کچھ لوگوں کو ہلا تھا کہ کافی لمبا ہو گیا بہرحال ذکر علی میں، تو بہرحال میں جلدی تمام کر دوں گا. سوچ کے تو بہت کچھ آیا تھا، 3-4 گھنٹے کی تقریر سوچ کے آیا تھا، جلدی تمام کر. کوفے کا ممبر ہے، امیر کائنات خطاب فرما رہے ہیں. توجہ، امیر کائنات خطاب فرما رہے ہیں، اے کوفے والو، چاند ایسے بنا، سورج ایسے بنا، ستارے ایسے بنے، کواکب ایسے بنے، افلاک ایسے بنے، ابراج ایسے بنے. جو علی کی ولایت کو سننا چاہتا ہے تو آج سن لے. افلاک ایسے بنے، ابراج ایسے بنے. یاد رکھیے نا، میں کوئی جوش میں نہیں بول رہا، بڑے ہوش و حواس سے بول رہا ہوں. پڑھنے لکھنے کے بعد جو میں علی علی کر رہا ہوں بڑے ہوش و حواس کے ساتھ. جانتے ہی علی کون ہے؟ 80 سال اس کو ممبروں سے گالی دی گئی. شرم نہیں آتی ہے اس کا چاہنے والا کہے کہ علی کا ذکر نہ کرو. میں کہتا ہوں گونگی ہو جائے وہ زبان جس کو علی علی کہنا نہیں آتا. توجہ توجہ توجہ، بہرے ہو جائے وہ کان جن کو علی سننا نہیں آتا، اندھی ہو جائے وہ آنکھیں جن کو علی کا ذکر پڑھنا نہیں آتا. توجہ فرما رہے مولا کوفے کے منبر پہ ہے، فرماتے ہیں چاند ایسے بنا، سورج ایسے بنا، ستارے ایسے بنے، کواکب ایسے بنے، افلاک ایسے بنا، عالم لاہوت ایسے بنا، عالم ملکوت ایسے بنا، عالم عظموت ایسے بنا، عالم ہاہوت ایسے بنا، عالم جبروت ایسے بنا. تو ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی ہاذہ الکوفہ لا یتحمل خرافات الحجاز. یا علی یہ کوفہ ہے، مدینے کی خرافات کو برداشت نہیں کرے گا. یہ حجاز کی خرافات کو یہ برداشت نہیں کرے گا. اتنی بڑی بڑی باتیں آپ نے دیکھا تھا، چاند کو بنتے ہوئے، سورج کو بنتے ہوئے، ستاروں کو بنتے ہوئے. جو آپ یہ کہہ رہے چاند ایسے بنا، سورج ایسے بنا، ستارے ایسے بنے. اس نے یہ جملہ کہا، اللہ کے جلال پہ جلال ظاہر ہوا. توجہ نہیں فرمایا. اس نے یہ جملہ کہا، اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کریں. میں یہ جملہ کہنا تھا، اللہ کے جلال پہ جلال ظاہر ہوا. فرماتے ہیں میری انکساری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. مجبوری کیا ہے؟ ہماری ایک مجبوری ہے. جملہ کہہ دوں؟ بتائیں کہہ دوں؟ سب راضی ہیں؟ فضائل ان کے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے ہیں.
اللہ تو فضیلت نہیں، وہ عین ذات ہے۔ اللہ کے اگر آپ نے فضائل کیے تو اس کو بندہ بنا دیا۔ پر کون سمجھ رہا مجھے نہیں معلوم، اللہ کے فضائل نہیں ہوتے، عین ذات ہے، فضائل ان کے ہوتے ہیں۔ ہماری نظر میں اللہ اتنا سا ہے، چھوٹا سا، جو مجھے روزی دے دے وہ اللہ ہے، جو مجھے رزق دے دے وہ اللہ ہے، جو مجھے اولاد دے دے وہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کا نہیں، اللہ تو بہت بڑا ہے، یہ آل محمد کا کام ہے۔ اللہ وہ ہے جو مجھے جنت دیتا ہے، عالم اللہ تو بہت بڑا ہے، آل محمد کا کام ہے۔ بلکہ جملہ کہہ دوں، آل محمد بھی بہت بڑے ہیں، ان کے در کے نوکر جنت بانٹتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے در کے نوکر جنت، کون سا نوکر؟ وہ لوگ، لیکن نہیں، آج میں ایک دوسرے نوکر کا بتانا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیں، ایک دوسرے نوکر کا، کون؟ جابر جوفی، چھٹے امام کا صحابی ہے۔ شام گیا تو ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، کہتا ہے ایسے ہی پڑھی جا رہا، جنت میں جانے کا یقین ہے؟ کہا نہیں، بلا وجہ پڑھی جا رہا تو جنت میں جانے کی تجھے گارنٹی ہے؟ بھائی آپ جو اسپیکر لیتے ہیں گارنٹی، موبائل لیتے ہیں گارنٹی، ٹی وی لیتے ہیں گارنٹی، فریج لیتے ہیں گارنٹی، واشنگ مشین لیتے ہیں گارنٹی، مانتے ہو جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی ہے تیرے پاس؟ کہتا نہیں، کہتا جن کو مانتا ہوں پتہ نہیں ان کے پاس صحیح ہے یا نہیں۔ کہا میں تجھے ایک ایسا دربار دکھاتا ہوں کہ جن میں سے ایک جنت بانٹنے والا ہے، ایک جوانان جنت کا سردار ہے، بلکہ دو سردار ہیں، اور ایک خواتین کی سردار ہے، اور انہوں نے کہا ہے من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین میں روتا ہے یہ رلاتا ہے، پھر رونے کی شکل بناتا ہے، جنت کا مستحق ہو جاتا، گارنٹی دی ہے۔ کہتا میں اگر ان کو مانوں تو جنت میں جاؤں گا، گارنٹی دیں گے وہ؟ تو جابر جوفی کہتا وہ کیا، میں دیتا ہوں گارنٹی۔ مدینہ میں ہے، میں دیتا ہوں، کہتے ہیں گارنٹی۔ گورنمنٹ نے پرانا سا کوئی کاغذ پڑا تھا اس زمانے میں، جیسا بھی ہوگا یا ٹکڑا جو بھی تھا، اٹھایا، اس پہ لکھا کہ میں جابر جوفی ضمانت دیتا ہوں کہ بندہ آل محمد کو ماننے کے بعد جنتی ہے۔ اس نے کاغذ لیا یا چمڑا لیا یا جو بھی تھا وہ لیا، لینے کے بعد کہا چلو جی اب میں مانتا ہوں ان کو، اب روں گا بھی، گریا بھی کیا۔ تیسرے دن بندہ مر گیا، گارنٹی لینے کے بعد تیسرے دن بندہ مر گیا۔ اب جابر کیا بنا، پریشان، مدینے آئے تو اب امام صادق کی خدمت میں پہنچے، امام صادق کی خدمت میں پہنچے، مولا کہتے ہیں جابر کھجورے کھا، کھجورے آئیں گے، مولا دل نہیں کر، اب ذہن میں وہ ہے، ٹینشن لگی ہوئی ہے، میں نے تو لکھ کے دی ہے۔ مولا کہتے ہیں جابر کھجورے کھانا، کہا مولا بس طبیعت ٹھیک نہیں، جابر کھجورے کھانے کا نہیں، مولا دل نہیں چاہ، جابر ایک دو، کہا نہیں مولا دل نہیں چاہ۔ مولا نے جب 2-3 مرتبہ اصرار کیا نا، اس نے نہیں کھایا، ایسے بار بار پیشانی پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، تو مولا کہتے ہیں کھجورے کھا، اگر شام والے کی پریشانی ہے نعرے کا جواب ایسے دیا کرے نجف تک آواز آنی چاہیے۔ تو جو فرما رہے جابر کھجورے کھا، اگر وہ شام والے کی پریشانی ہے، تو نے لکھا تھا میں نے نہیں دی،
کیا کرتے ہیں؟ لاہوت کو ملکوت بنانا ہو یہ کرتے ہیں، عظموت کو جبروت بنانا ہو یہ کرتے ہیں، عراق کو شام کرنا ہو یہ کرتے ہیں، نوکر کو جبریل کرنا ہو تو یہ کرتے ہیں، جبریل کو نوکر کرنا ہو تو یہ کرتے ہیں۔ تو جو ہے نا بہت ہلکا ہے۔ اللہ قرآن میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے منزہ ہیں۔ میں سوال پڑھ دے بابا چونٹیوں کی وادی پہ تو کمبر کہتے ہیں وہ اللہ کتنا بڑا ہے جو ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ مولا نے کہا یہ اللہ کی فضیلت پڑھنا ہے یا میری؟ توجہ توجہ توجہ، کہا یہ اللہ کی پڑھنا ہے یا میری؟ کہا اللہ کی۔ کہا یہ تو میری ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں۔ اچھا خطبہ دے رہا میرا مولا، آخری جملہ خطبہ دے رہا میرا مولا کہ چاند ایسے بنا، سورج ایسے بنا، آخری جملہ ستارے ایسے بنے، کواکب ایسے بنے، افلاک ایسے بنے۔ ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے یا علی یہ کوفہ ہے، حجاز کی ایسی ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کہا جاتا ہے نا علی علی کرنا جاہلوں کا کام ہے، نا 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 نا، جاہل ہوتا ہی وہ ہے جو علی علی نہیں کرتا۔ سب سے بڑی عالمانہ کتاب قرآن ہے جس میں علی علی ہے۔ رسول کی 18,000 حدیثوں میں علی علی ہے۔ رسول نے میتھ بیان نہیں کیا، رسول نے بیالوجی بیان نہیں کی، رسول نے فزکس بیان نہیں کی، رسول نے علی کی حدیثیں بیان کی ہے۔ اور رسول کا یہ فرمان ہے اطلبوا العلم من المهد الى اللحد،
ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہ کون سا علم ہے؟ جب بچہ دنیا میں آئے تو میں اس کو کیمسٹری پڑھاؤں؟ نہیں. بیولوجی پڑھاؤں؟ فزکس پڑھاؤں؟ کیا پڑھاؤں؟ کہتے ہیں نہیں، اس کے دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت کہو. اقامت اذان کیا؟ اس کو بتاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. تو جب دنیا میں آنے کے بعد پہلا علم ہے وہ یہ 3 گواہیاں ہیں. اچھا مر گیا، قبر میں چلا گیا، اب میں 50 کتابیں اس کی قبر میں رکھ دوں. رسول نے کہا قبر میں بھی علم حاصل کرو، یا لیپ ٹاپ رکھ دوں ایک اعلیٰ کوالٹی کا کہ وہاں پہ پڑھتا رہے گا، دنیا کی بڑی بڑی لائبریری چیک کر لے گا، انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی لگوا دوں کہ وہاں پڑھتا رہے گا. مجھے فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ لیکن رسول نے کہا قبر میں علم حاصل کرو. لائبریری بہترین زبردست، یہ کتابیں دنیاوی، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری کی کتابیں، عالم ہے تو عالمانہ کتابیں. کہیں گے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ رسول نے کہا قبر میں علم حاصل کرو. وہ علم کیا ہے؟ جب مرتا ہے تو اس کے ہاتھ رکھے جاتے ہیں، اس کو تلقین پڑھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ حق ہے، رسول حق ہے، علی حق ہے، حسین حق ہے. تو جو علم سکھایا جاتا ہے وہ ان کے نام ہے. اب جب اس نے کہا یہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، یا علی زیادہ اونچی اونچی پرواز نہ کریں، تو مولا نے کہا میری انکساری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا، میری انکساری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا. ابھی تو میں نے تجھے بتایا نہیں ہے میں کون ہوں. توجہ فرمائیے، آپ کی اجازت ہے پڑھ دوں جو مولا نے ممبر سے پڑھا تھا؟ بڑی بڑی باتیں نہ کر رہے. تو مولا نے کہا اچھا تجھے پتہ ہی نہیں ابھی کون ہے تو سن. فرماتے ہیں انا الاول انا الآخر انا الظاہر. 4 صفحے کا خطبہ ہے، 4 لائنوں سے آگے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اس کے لیے کم از کم ایک مجتہد جتنی معرفت ہو تب سمجھے گا، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. اس لیول کا خطبہ ہے. مولا فرماتے ہیں سن، میری انکساری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو سن. انا الاول انا الآخر انا الظاہر انا الباطن انا حیات الحیاء انا ممات المما انا خضر معلم موسیٰ انا الذی اسمی اذا کتب علی السماوات فقامت وعلی الارضین فاستقر. سن، اول کا اول میں ہوں، وہ بھی ذات اول ہے، میں اس کی عطا سے اول ہوں. وہ بھی ذات آخر ہے، میں اس کی عطا سے آخر ہوں. وہ بھی ذات ظاہر ہے، میں اس کی عطا سے ظاہر ہوں. پھر فرماتے ہیں سن، انا حیات الحیاء، میں زندگی کی زندگی. فرمائیے گا، فرماتے ہیں انا حیات الحیاء، میں زندگی کی زندگی. انا ممات الممات، میں موت کی موت. میں زندگی کی زندگی، میں موت کی موت. انا الذی اسمی اذا کتب علی السماوات فقامت. جب میرا نام آسمان پہ لکھا گیا تو آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہو گیا. السلام علیکم یا دین اللہ
بھائی یہ تو دین ہے. اجمیر سے آواز آتی ہے دین است حسین. تو جو فرما رہے ہیں اجمیر سے آواز آتی ہے دین است حسین. اصحاب کربلا نے امام حسین کی مدد کی تھی لیکن زیارت کا فکرہ ہے السلام علیکم یا ناصر دین اللہ. اے اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں. اللہ اکبر. حسین دین، علی دین. تو یاد رکھنا بے دین وہ نہیں ہوتا جو نماز نہ پڑھے. وہ تارک الصلاۃ ہوتا ہے، بے دین نہیں ہوتا. جو روزہ نہ رکھے وہ تارک روزہ ہوتا ہے، بے دین نہیں ہوتا. بے دین وہی ہوتا ہے جو علی کا ذکر نہ کرے. فرماتے ہیں میں وہ خضر ہوں جس نے موسیٰ نبی کو پڑھایا. اور آپ تو جانتے ہیں پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے کہ موسیٰ کون تھے اور اللہ سے پیغمبر ہے اور خضر کون ہے سادے نبی ہے. کبھی ایسا ہوا دوسری جماعت والا بی اے کو پڑھائے، دوسری جماعت کا استاد بی اے والے کو نہیں پڑھا سکتا تو ماننا پڑے گا وہ نبوت والا خضر نہیں تھا، وہ ولایت والا. توجہ توجہ توجہ، میں وہ خضر ہوں. پھر فرماتے ہیں الذی اسمی اذا كتب على الارض فاستقر. جب میرا نام زمین پہ لکھا گیا تو زمین کو قرار آ گیا. زمین لرز رہی تھی، زلزلے آ رہے تھے، کانپ رہی تھی. ادھر میرا نام لکھا گیا تو زمین کو سکون آ گیا. آپ تو جانتے ہیں جب بچہ بے قرار ہوتا ہے تو باپ کی دھمکی کام آتی ہے. تو ظاہر جب تراب بے قرار ہو تو ابو تراب ہی تو جب میرا نام زمین پہ لکھا گیا زمین کو قرار آیا. 4 صفحے کا خطبہ دیا میرے مولا نے. اس کے بعد فرماتے ہیں اب یہ زمانہ آ گیا کتے علی سے بات کرے. توجہ توجہ توجہ، آخری جملہ نجف پہنچانے لگا ہوں آپ کو اس جملے پہ. اب یہ زمانہ آ گیا. کیا پدی کا شوربہ، کیا چونٹی اور کیا اس کے سیدھی پائے کھائے گا. چونٹی کے سیدھی پائے نہیں کھا. مولا فرماتے ہیں کہ اب یہ زمانہ آ گیا کہ کتے علی سے بات کریں. مجھے قسم ہے شاہ نجف کی جوتیوں سے اڑنے والی مقدس ترین خاک کی، میں نے کہیں نہیں پڑھا مولا نے کہا ہو کتا ہو جا. میں نے نہیں پڑھا مولا نے کہا ہو کتا ہو جا. مولا نے صرف یہ جملہ کہا کہ اب یہ زمانہ آ گیا کہ کتے علی سے بات کر رہے. پوری مسجد نے دیکھا رنگ کالا ہونا شروع ہو گیا، چہرے پہ بال آنے شروع ہوئے، ہاتھ آگے کو گرا، تم پیچھے سے نکلی، جسم سے کپڑے چھوٹ گئے. مولا نے کہا اب یہ زمانہ آ گیا کتے علی سے بات کرے. پوری مسجد نے دیکھا رنگ کالا ہونا شروع ہوا، چہرے پہ بال آنے شروع ہوئے، ہاتھ آگے کو گرے، تم پیچھے سے نکلی، کپڑے جسم چھوڑ گئے. نہ جب پہنچنا ہے تو جملہ سننا. رنگ کالا ہونا شروع ہوا، چہرے پہ بال آنے شروع ہوئے، ہاتھ آگے کو گرے، تم پیچھے سے نکلی، جسم کپڑے چھوڑ گئے. مسجد میں بولتا ہوا آیا تھا، بھونکتا ہوا
کی جنگ علی ولی اللہ کی جنگ تھی. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ وہاں بھی پڑھا جا رہا تھا. تو امام حسین نے جب کہا نا، یہ نہیں کہا نہیں مجھے کوئی دکھا دے، مولا نے کہا مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ تو بڑا نمازی ہے اس لیے قتل کرتے، روزے دار ہے اس لیے قتل کرتے. کہا بغضاً لابیک علی ولی اللہ کی دشمنی میں تجھے قتل. سیدہ کے اوپر دروازہ گرا کرتا ہوا کس لیے؟ علی ولی اللہ کی حفاظت کے لیے. ایسے ہی ہے نا. 18 سال میں سیدہ 80 سال کی نظر آئی. کس لیے؟ علی ولی اللہ کی حفاظت کے. سیدہ کی تو پسلیاں شہید ہوئی. کس لیے؟ علی ولی اللہ کی حفاظت کے. امام حسن کے جنازے میں تیر برسے. کس لیے؟ علی ولی اللہ کی دشمنی. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. زہرا کے چاند کو مدینے سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا. کس لیے؟ علی ولی اللہ کی دشمنی. کربلا میں پہنچے، ہائے ہائے عزاداروں، ادھر سے ایک تیر چلا علی ولی اللہ کو مٹانے کے لیے، ادھر سے سعید کا سینہ بھرا علی ولی اللہ کی حفاظت کے لیے. ادھر سے نیزہ بڑھا علی ولی اللہ کو مٹانے کے لیے، ادھر سے اکبر کا سینہ آگے آیا علی ولی اللہ کی حفاظت کے لیے. ادھر سے 3 منہ والا تیر چلا علی ولی اللہ کو مٹانے کے لیے. ادھر سے اصغر کا گلا اٹھا علی ولی اللہ کی حفاظت کے لیے. ادھر سے خنجر چلا علی ولی اللہ کو مارنے کے لیے. ادھر سے زہرا کا چاند آگے بڑھا علی ولی اللہ کی حفاظت کے لیے. ادھر سے تلوار چلی اور ہاتھ کٹا علی ولی اللہ کو مٹانے کے لیے. ادھر عباس نے ہاتھ آگے کر دیے علی ولی اللہ کی حفاظت کے لیے. جملہ کہہ دوں بھائی علی ولی اللہ کی دشمنی کہاں تک چلی؟ میں نے پڑھا ہے جب میرے مولا عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے نا تو عمر سعد نے ایک آواز بلند کی ہے، لشکریو جس نے علی سے بدلہ لینا ہے وہ آ جائے. روایت کے فکر ہے پھر جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا. ملتا ہے کہ عباس کا لاشا ٹکڑوں کی حالت میں زمین پہ آیا. آج بھی جو عباس علمدار کی زیارت کر کے آئے ہیں نا اصل قبر کی، وہ کہتے ہیں لگتا ہے 6 مہینے کے بچے کی قبر. اجرکم علی اللہ. علی ولی اللہ کی جنگ ہے کربلا کی، اور اس پہ حسین فاتح ہے. آج ہر گھر سے علی کی صدا بلند ہو رہی ہے. جس علی ولی اللہ کو پہلے گھر میں اونچی آواز سے نہیں کہنے دیا جاتا تھا، آج مسجدوں میں اذانوں میں علی ولی اللہ کی آواز آ رہی ہے. یہ حسین کی جنگ کی فتح کا اعلان ہے. صرف عاشور کا دین نہیں، ہر دن فتح حسینی کا اعلان ہے. عزیزو، ایک شخص تھا جو کربلا میں رہ گیا تھا لشکر یزیدی کا. اس نے ابن زیاد کے پاس پہنچا، 11 محرم کو وہیں پہ تھا. اس نے ایک منظر دیکھا. ابن زیاد کے پاس آ کے کہتا ہے ابن زیاد ہم نے یہ جنگ کیوں کی تھی؟ کہا علی کی دشمنی میں.
کہا حسین کا کوئی قصور تھا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں مارا؟ کہا علی کی دشمنی میں۔ کہا ابن زیاد میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، ہم جنگ ہار گئے۔ ابن زیاد ہم نے جنگ ہار لی۔ جی کیسے جنگ ہاری؟ کہا میں 11 محرم کو کربلا میں تھا، کہتے جب اذان کا ٹائم آیا، کتاب بحر المصائب میں اور کئی کتابوں میں درج ہے، کہتے جب اذان کا ٹائم آیا میں نے دیکھا اذان کی آواز بلند ہوئی کربلا کی فضا میں۔ میں نے کہا دیکھوں کہاں سے آ رہی ہے، تو میں نے دیکھا حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابن زیاد کہتا پھر حسین نے کیا کہا؟ کہا پھر حسین نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہتے پھر کیا کہا؟ کہا پھر میں نے دیکھا حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، اشہد ان ابی علی ولی اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں میرا باپ علی اللہ کا ولی ہے۔ عزیزوں، علی ولی اللہ کی دشمنی یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ آخری جملہ آپ کی زحمت تمام، جب آل محمد کا قافلہ شام پہنچا ہے نا، امام سجاد روایت کرتے ہیں کہ جب شام میں پہنچا ہے تو ہمیں اس جگہ لے کے گئے جہاں یہودیوں کی بستی تھی۔ شمر نے آواز دیا یہودیوں باہر آؤ۔ یہودی باہر آئے، کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ مرہب کو کس نے مارا تھا؟ سب نے کہا علی نے۔ کہا عمر ابن عبدود کو کس نے مارا تھا؟ سب نے کہا علی نے۔ کہا خیبر کو کس نے فتح کیا؟ کہا علی نے۔ تو کہا علی سے بدلہ لینا ہے؟ یہودی کہتے ہیں علی تو چلے گئے دنیا سے، کیسے بدلہ لے؟ کہا یہ دیکھو علی کی بیٹی تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں پھر اتنے پتھر برسے، ارے جب ہم اس محلے سے نکلے تو ہم میں کوئی ایسا نہیں تھا ارے جس کے بدن سے خون نہ جائے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله